بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، اور اسی نعمت میں آج پودینے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جسے پیپر منٹ کہتے ہیں۔ بہت ساری ایلوپیتھک کمپنیز پوری دنیا میں یہ شربت بن رہے ہیں پیپر منٹ کے نام سے۔ پیپر منٹ کا مطلب ہے پودینہ۔ دوسرا نام اس کا دیا ہوا مینتھول، اس کا ست بنایا جاتا ہے پودینے کا، تو یہ بھی مینتھول جو ہے یہ بھی پودینے سے لیا جاتا ہے۔ پودینہ کے اتنے بے شمار فائدے ہیں کہ ہر گھر میں پودینے کا استعمال ہوتا ہے، رائتے میں استعمال ہوتا ہے، دہی میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ دہی میں اس لیے استعمال کرتے ہیں جن کا سٹامک کمزور ہوتا ہے، جن کا لیور کمزور ہوتا ہے، تو ہم معالج جو ہے مشورہ دیتے ہیں پیشنٹ کو کہ آپ سبز دھنیا اور سبز پودینہ کی چٹنی بنا کے استعمال کریں، آپ کے پیٹ کے گیس کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے، دماغ کے لیے، اعصاب کے لیے، کمزوری معدہ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جو لوگ کمزوری کے بعد اپنی طاقت بحال کرتے ہیں تو اس کے لیے پودینے کا استعمال بے حد ہی مفید ہے، اور اگر یہی پودینہ لسی میں ڈال کے استعمال کیا جائے تو معدہ کے امراض کے لیے، السر معدہ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ میں تو کچا پودینہ رات کو کھاتا ہوں، کولیسٹرول کو گھٹانے کے لیے بہت مفید ہے، بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے بہت مفید ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے، جگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے، اسی طرح جو ہے اعصاب کے لیے، انیمیا کے لیے بہت مفید ہے، پیٹ کے امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر پودینے کا رس کان میں ڈالا جائے تو کان کے کیڑے جو ہیں فوری طور پہ نکل جاتے ہیں، کان کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دانتوں کے درد کے لیے پودینے کا رس استعمال کیا جائے، پودینہ چبایا جائے تو یہ بہت مفید ہے دانتوں کے درد کے لیے۔ کچا پودینہ آپ چبا لیجئے، آپ کے دانتوں کا درد فوری طور پہ ختم ہو جائے گا۔ پودینہ کو انجیر کے ہمراہ اگر استعمال کیا جائے، انجیر کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، انجیر کے ساتھ پودینہ کا استعمال، اس کی چٹنی بنا لی جائے یا انجیر کے ساتھ جوشاندہ بنا لیا جائے تو یہ جو ہے سینے کے امراض کے لیے، پھیپھڑوں کے امراض کے لیے، بلغم کو خارج کرتا ہے، تو یہ بہت مفید ہے۔ دل کی کمزوری کے لیے عرق پودینہ کا استعمال کیا جائے تو بہت ہی مفید ہے۔ امراض معدہ کے لیے بہت مفید ہے، اس کی تاثیر جو ہے مقوی ہے۔ اور پودینہ اور شہد اگر استعمال کیا جائے تو کھانے کے بعد اگر لیا جائے تو یہ بہت مفید ہے۔ پودینہ اور شہد کا استعمال کیا جائے پیٹ کے کیڑوں کے لیے، بچوں کے پیٹ کے کیڑوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ فیملی پلاننگ کے لیے بہت مفید ہے۔ جو طرح طرح کی ہم میڈیسن استعمال کرتے ہیں، اور آج کل اشتہاری مہم چلی ہوئی ہے کہ فیملی پلاننگ کے لیے فلاں ٹیبلٹ استعمال کیجئے، فلاں ٹیبلٹ استعمال کیجئے، آپ تمام ٹیبلٹ کو چھوڑیے، صرف پودینہ کی پتیوں کو پیس لیں آپ، اور امراض مخصوصہ پہ، جہاں خواتین کا زنانہ امراض مخصوصہ ہے وہاں آپ لگائیے، انشاءاللہ آپ کو حمل نہیں ٹھہرے گا، اور ہر جو ہے مینسز کے بعد جو ہے ہر ماہ جو ہے 2 دن آپ لگائیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی حمل نہیں ٹھہرے گا، آپ پریگننٹ نہیں ہوں گے، خواتین بہنیں جو ہیں۔ اسی طرح جو ہے پیٹ کے درد کے لیے اس کا جوشاندہ بنا کے استعمال کریں، خساندہ بھی بہت مفید ہے، جوشاندہ بھی بہت مفید ہے۔ پودینہ 3 گرام اور سماک جو ہے وہ بھی 3 گرام، نمک خوردنی 3 گرام، اسی طرح جو ہے مرچ سیاہ 3 گرام، یہ تمام چیزیں آپ لے لیجئے، اور یہ اس کا آپ سفوف بنا لیں، اور یہ پیٹ کے گیس کے لیے، ہاضمے کے لیے، ہاضمے کو بڑھانے کے لیے، بھوک کی کمی کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اسی طرح پودینہ کا رس استعمال کریں، وہ بھی بہت مفید ہے۔ پودینہ کا رس اور انار کا رس 2 ملا لیجئے برابر وزن میں، اور اس کا آپ شربت تیار کر لیجئے، وہ شربت آپ استعمال کریں، پیٹ کے امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ ایک اور نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں پودینہ کے حوالے سے، ست پودینہ جو ہے وہ آپ ست پودینہ اور کافور کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، کافور، ست پودینہ دونوں برابر وزن میں، اور 7 اجوین آدھا حصہ، اس کو آپ لے کر دھوپ میں رکھیے، اسے کہتے ہیں امرت دھارا، تو امرت دھارا بن جائے گا، یہ آپ استعمال کریں سر کے درد کے لیے، پیٹ کے درد کے لیے، بھوک کی کمی کے لیے، سر سے لے کر نزلہ زکام کے لیے، سبھی امراض کے لیے استعمال کرا سکتے ہیں۔ آپ کے کمر میں درد ہو، آپ کے گھٹنے میں درد ہو، جہاں درد ہو وہاں، اچھا آپ کے سر میں درد ہو، فوری طور پہ آپ کا سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اسی جو ہے پیٹ کے امراض ہوں تو اس میں مصری ڈال کے 4 سے 6 بوند آپ لیجئے،
اس کے قطرے جو ہیں مصری میں ڈال لیجئے، گڑ میں ڈال لیجئے، شکر میں ڈال لیجئے، تو پیٹ کے امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ یہی اگر آپ انار کے جوس میں استعمال کریں 5 سے 6 قطرے تو یہ دل کے امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ اور یہی اگر آپ استعمال کریں ادرک کے جوس میں ادرک کے جوشاندہ میں ڈال کے استعمال کریں تو شوگر کے امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ اور یہی اگر سبز دھنیا کے پانی میں ڈال کے جوشاندہ میں ڈال کے استعمال کریں تو بلڈ پریشر کے امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ تو یہ اس طرح آپ استعمال 7 پودینہ کے 101 فوائد ہیں، 7 پودینہ، 7 کافور اور 7 اجوائن۔ اس طرح نیند لانے کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ آپ کے ورنہ ناک بند ہو گیا ہو، نزلہ زکام کیرا ہو، سردیوں میں بعض اوقات ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح ہمارا ناک بند ہوتا ہے، تو آپ 1 قطرہ ادھر اور 1 قطرہ ادھر ڈالیں، آپ کا ناک فوری طور پہ کھل جائے گا۔ آپ کا نزلہ زکام نہیں جا رہا، آپ طرح طرح کی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں مگر پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور بعض اوقات آپ ایلوپیتھک میڈیسن کھاتے ہیں اور آپ کے کانوں میں سائیں ہوتی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، یہ جو میں نے بتایا امرت دھارا، یہ آپ ناک میں ڈالیے، اور ناک میں ڈالنے کے بعد جو ہے آپ تھوڑا سر کو اس طرح نیچے رکھیے، اس طرح نیچے رکھیے، آپ سر کو بل نیچے رکھیے آپ، اور نیچے آپ تکیہ نہ رکھیے، تھوڑا سا آپ ادھر جانے دیں، کانوں تک جانے دیجئے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ آپ کا فوری طور پہ جو ہے ناک بھی کھل جائے گا، کان کا درد بھی فوری طور پہ ختم ہو جائے گا، اور فوری طور پہ نزلہ زکام بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ طرح طرح کی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی مفید ہے۔ کھانسی کے امراض کے لیے ادرک کے جوس میں ڈال کے استعمال کریں 5-6 قطرے، یا جو ہے آپ بنفشہ ٹی میں ڈال کے استعمال کریں، بہت مفید ہے، یا دارچینی میں ڈال کے استعمال کریں، بہت ہی مفید ہے۔ کسی کو بچھو نے ڈانگ لیا ہے، ڈیمو نے ڈانگ لیا ہے، سانپ نے ڈانگ لیا ہے، اس جگہ یہی امرت دھارا لگائیے، آپ کا درد جو ہے فوری طور پہ ختم ہو جائے گا۔ کسی کو سوجن ہے، جہاں سوجن ہے، جہاں درد ہے، تو وہاں آپ یہ لگائیے، آپ کی سوجن فوری طور پہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ہے معدہ کے امراض کے لیے ایک اور آپ کو نسخہ بتاتا ہوں کہ پودینہ کا سفوف اور اجوائن، 2 چیزیں برابر وزن میں، اور آدھا حصہ چھوٹی الائچی، یہ آپ 3 چیزیں ملا لیجئے، بھوک کی کمی کے لیے، معدہ کی کمزوری کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ بہت بہت شکریہ۔